السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسعد قابل احترام میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ طاق رات اپنے گھر کے اندر عبادت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے درود پڑھنا ہے۔ جب بھی آقا کا نام آئے پتہ چلے ایک بہت خاص اور اختتامی تکمیل قرآن کا پروگرام ہے۔ ذرا جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر میں تشریف فرما رہو، کیونکہ یہ طاق رات جو ہے جس کا 29ویں طاق رات ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ دوبارہ زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاق راتوں میں اللہ سے اپنی بخشش کا سوال کرو۔ حالانکہ ہر چیز مانگنے کی اجازت ہے، لیکن اس طاق رات میں سب سے بڑی دعا جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرما۔ تو میری دعا ہے کہ رب العالمین اس تکمیل قرآن مجید کے موقع پہ آج کی رات جو ہے، جو لیلۃ القدر شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی یہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جناب ہماری امی جان، انسانیت کی امی جان حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ان آدم و حوا سے آگے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کیا، انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا آغاز ہوا، جس کو ہم اولاد کہتے ہیں۔ اب اولاد کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی جوڑے کو ہم لڑکے بھی عطا کرتے ہیں، لڑکیاں بھی عطا کرتے ہیں، اور بعض کو ہم صرف لڑکیاں عطا کرتے ہیں، لڑکے عطا نہیں کرتے، اور بعض کو عقیمہ اللہ فرماتے ہیں ہم بانج رکھ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین یہ طاق رات ہے، جو بے اولاد جوڑے اس وقت جامعہ مسجد خورشید میں آئے ہیں، یا ہمارے اقربا اعزاء کے اندر جو بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ کے حضور درد دل سے دعا فرمائے، اے رب العالمین ارحم الراحمین، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ ان بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام
اللہ کے رسولوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اللہ کے حضور دعا کر کر کے اس نعمت کو حاصل کیا ہے۔ ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اتنی بڑی یہ نعمت ہے اولاد کی، ان سے پوچھو جن کے ہاں اولاد نہیں۔ صاحب اولاد کو اس بات کا احساس ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو بے اولاد جوڑے ہیں کبھی ان سے انٹرویو کر کے دیکھو، کبھی اس عورت سے اس مرد سے سوال کر کے دیکھو، جواب بعد میں آئے گا، آنکھوں میں آنسو پہلے آ جائیں گے۔ اے اللہ طاق رات ہے بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اب انبیاء علیہ السلام میں بعض ایسے نبی رسول ہیں جن کو اللہ نے بیٹے ہی عطا فرمائے ہیں، اور بعض نبی رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور بعض ایسے جنہوں نے اللہ سے دعا کر کر کے اللہ کے خزانوں سے اولاد جیسی نعمت عطا ہوئی، جس میں جناب زکریا علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹی عطا نہیں فرمائی۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے اپنے اس پیارے نبی کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو بیٹے نہیں بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ آتا ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، ان کا بیٹا نہیں جو ان کے کام کاج میں کام آئے۔ اس لیے اولاد کی بڑی قدر ہے، اولاد بڑی نعمت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں اعلیٰ اور عرفہ نبی اور رسول ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صاحب قرآن ہے، صاحب دین مصطفیٰ ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر اگر اللہ کے ذکر کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ اذان نہیں جس کو مؤذن جو ہے آقا کا ذکر نہ فرمائے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے آ جائیں اقامت جب مؤذن یا مکبر کہتا ہے اس اقامت کے اندر بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے آ جاؤ فرض نماز کے اندر، سنت نماز کے اندر، نفل نماز کے اندر آقا پہ درود نہیں، سلام نہیں، وہ نماز فرض ہو، وہ نماز سنتیں ہوں، وہ نماز نوافل ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تمام حدیث کی کتابوں کے اندر وہ مشہور و معروف حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باہر سین میں مجھے آواز نہیں آ رہی، میری آپ سے گزارش ہے، برکتوں والی رات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اپنی محبت کا اظہار کرو۔ فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے، آپ مانے یا نہ مانے مجھے اس بات پہ یقین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جہاں میرے رب کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا، میرے قرآن کا ذکر ہوگا، میری حدیث مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ یہ سب باندھے کھڑے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، ہماری حاضری لگ رہی ہے، قرآن وہ بھی سن رہے ہیں، آقا کا ذکر وہ بھی سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جب میں اور آپ دعائیہ کلمات کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آمین کا لفظ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں، اللہ تیرے در کے مانگت ہیں، تیرے در کے فریادی ہیں، تیرے در کے درخواستی ہیں، تجھ سے التجا کرنے والے ہیں، اور ان کو یقین ہے اللہ آپ کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی رازق نہیں، آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں،
آپ کے سوا کوئی داتا نہیں، تو اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آج آپ اس پاکیزہ پروگرام میں ہیں، اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور رات وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیے ورفعنا لک ذکرک، ذکر مصطفیٰ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، کچھ لوگ بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک طرف کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے تھے، آقا کا دین سیکھ رہے تھے۔ کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، یہ جو تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو جماعت یہاں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے اس مجلس کو ترجیح دی، آپ نے اس محفل کو ترجیح دی، آپ نے اس پروگرام کو ترجیح دی، کیونکہ جب دین سیکھا جائے گا وہ نماز پڑھنا بھی آئے گا، دین سیکھے گا، روزہ رکھنے کا طریقے کا پتہ چلے گا، دین سیکھے گا، حج عمرے کا پتہ چلے گا کہ حج کے مناسک کیا ہے، عمرے کے مناسک کیا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے سیکھے گا۔ اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، قربان جائے حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاتون اول ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین میں جس نے سب سے پہلے قرآن سنا وہ ہماری امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا تشریف لائے، گھر میں آئے، آج وہ گھر موجود ہے جس میں آقا تشریف لا کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا پہلا عورتوں میں سامعہ جس نے سب سے پہلے قرآن سنا وہ جناب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا فرمانے لگے خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میری جان قبض نہ ہو جائے، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، مجھے بڑا ڈر آ رہا ہے، اپنی جان کا ڈر ہے، خوف ہے۔ قربان جائیے، گھر میں المرأۃ الصالحہ، زندگی کا نیک ساتھی مل جائے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ خاوند تھکا ہوا گھر میں آئے، نیک خاتون حوصلہ دینے والی، تسلیاں دینے والی، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے جس گھر میں ایسی خاتون ہو جو اپنے خاوند کو تسلیاں دے، اپنے خاوند کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو جناب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے بدن سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے عطا فرمائے، 6 اولاد کا ذکر ہے۔ اور آقا کی محبت دیکھو، صاحب اولاد ہو گئے۔ خدیجہ کے بدن سے عمر میں 15 سال بڑی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر بڑا پرچار ہو رہا ہے کہ زیادہ عمر کی خاتون سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے بے علم، بغیر علم کے ڈاکٹر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بڑی عمر سے جو لڑکا نکاح کرے گا اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں عمر کی بات نہیں، اس میں کوئی تقوی کی بات نہیں، میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 15 سال بڑی ہے، آقا کی عمر 25 سال ہے۔ اللہ نے 6 اولاد عطا فرمائی۔ آج ہمارے ہاں اولاد بیان کرتے ہوئے بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے جو ماشاءاللہ طالب علم کتابوں کے
انہوں نے آقا کا نام ایک پڑھا ہوگا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاسم کے ابو جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے بیٹے کے نام پہ اپنی یہ کنیت رکھی ابو القاسم، بڑا بیٹا قاسم، پھر اللہ نے بیٹی جناب زینب عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ہے، بعض کتابوں میں طیب ہے، بعض کتابوں میں طاہر نام لکھا ہے، لیکن یہ ایک ہی لڑکے کے 3 نام ہیں، قاسم اور عبداللہ، 4 بیٹیاں۔ آج کہتے ہیں جی صرف ایک بیٹی ہے، جو قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، سیرت کے بھی خلاف۔ آؤ حق اور سچ بیان کیا کرو۔ آپ کی 4 بیٹیاں جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہتے ہیں ایک بیٹی ہے۔ عثمان غنی کو لقب ملا ذوالنورین، 2 بیٹیاں نکاح میں آئی تو اس لیے عثمان ذوالنورین ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دوسری بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی نا، تو آپ جنت البقیع میں جناب عثمان غنی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان آپ جیسا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں بھی کسی کا جوائی کسی کا داماد ہوں، آپ بھی کسی کے جوائی ہو کسی کے داماد ہیں، لیکن یاد رکھو جو کسی کو تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، کسی کی بیٹی کو تکلیف دے گا، یاد رکھو کل قیامت والے دن ظالم اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ نہ زبان سے کسی کو تکلیف دو، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا۔ آج میں کہتا ہوں میری بیٹی کے لیے جو داماد ہے وہ بڑا اچھا ہو، تو مجھے بھی چاہیے میں بھی کسی کا داماد ہوں، میں تو کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کو پریشان نہ کروں، کیونکہ جس نے اپنی بہن کا رشتہ دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، آقا نے فرمایا وہ سب سے زیادہ محترم ہے۔ وہ محترم کو ذلیل کرے، پریشان کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ساس سسر، سالہ اور سالی بطور گالی استعمال ہوتا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام جناب عثمان غنی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ فرمایا کاش عثمان میری اور بیٹی بھی ہوتی، میں اس کا بھی نکاح آپ سے کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایسا داماد، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بات کریں، اللہ نے اولاد دی ہے، اے والدین آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں۔ اسلام نے تواضع کا حکم دیا، اسلام نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ کوئی والدین اپنی اولاد میں بے انصافی نہ کرے، کوئی والدین اپنی اولاد میں ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں پہ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ بعض والدین ظلم کر جاتے ہیں اور بعض بھائی ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پنجاب کے اندر ایک پنجابی جملہ ہے، تیاں پردیساں نے تے پتر جگیردار نے۔ یاد رکھو یہ اسلام نے ایسی بات نہیں کی۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ بیٹا ہو بیٹی ہو زندگی میں برابر ہے۔ اسلام کے اندر صرف 2 جگہ ایسی جہاں اس بیٹی کا ذکر آتا ہے، فرمایا اللہ بیٹی دے عقیقہ کرنا ہے تو 1 جانور ذبح کرے، اللہ بیٹا دے فرمایا 2 جانور ذبح کرے۔ یہ اسلام نے یہاں ایک فرق رکھا۔ اور دوسرا فرق، آپ کی وفات کے بعد، میری وفات کے بعد اولاد میں جو وراثت تقسیم ہوگی اس میں 1 اور 2 کا مسئلہ ہے، یعنی بیٹی کو 1 روپیہ اور بیٹے کو 2 روپے، یعنی یہ وہ 2 جگہ ہیں جس میں اسلام نے بیٹے اور بیٹی میں فرق رکھا ہے۔ ایک عقیقے کے اندر 1 جان قربان کرنی ہے، اگر بیٹی پیدا ہو، اگر بیٹا پیدا ہو 2 جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنی۔ آگے وراثت کے مسئلے میں اب یہاں بھی ہمیں بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے۔ وراثت جو ہے وہ میت کی ہوتی ہے، زندہ آدمی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ بات مسلمہ ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک اور لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ ہے ترکہ، تے رے اور کاف۔ ترکہ کا معنی ہوتا ہے
مرنے والا جو چیز چھوڑ جائے اسے عربی میں ترکہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ زندگی میں وراثت نہیں، زندگی میں ترکہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے ابھی میت ہی نہیں، ترکہ کس بات کا؟ ابھی بندہ زندہ ہے، وراثت کس بات کی؟ اگر یہ بات ہے تو اگر اس کی بیوی جو ہے وہ بھی زندہ ہے تو اس کو بھی پھر 8واں حصہ دیا کرو، کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا نا، آدمی فوت ہو جائے تو بیوہ کو 8واں حصہ ہے اگر اولاد ہو، اگر اولاد نہیں تو بیوہ کو 4تھا حصہ ہے۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ ہم اپنی اولاد میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اولاد میں وراثت تقسیم کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کہا اپنی بیوی کو کہ تو 8واں حصہ لے لے؟ کبھی سنا ہے کبھی آپ نے؟ اگر وہ بے اولاد ہے، وہ کہے تو ربع لے لے، اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں نہ ربع کا مسئلہ ہے یعنی 4تھا حصہ، نہ سمن کا مسئلہ ہے، عمر بیٹھ جاؤ بیٹا ایک سائڈ پہ، نہ 8ویں حصے کا مسئلہ ہے، اور نہ 1 اور 2 کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں کیا مسئلہ ہے؟ اولاد کے اندر ماں باپ کا ترازو جو ہے وہ انصاف کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے زندگی میں کوئی چیز عطا کرنی ہے اس کو ہم وراثت نہیں کہیں گے، ترکہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم ہدیہ کہیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انصاری صحابی، اس کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی بے انصافی ظلم کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ محبت کی وجہ سے، محبت اور خدمت کی وجہ۔ اے جی اے میرا منڈا جو ہے نا میری بڑی خدمت کرتا ہے، اے کوٹھی یہ دینا، اے فیکٹری یہ دینا۔ خدمت کے صلے میں وراثت نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ وراثت اولاد ہونے کی وجہ سے ہے۔ لائق ہے نالائق ہے، آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا جو اسلام نے مقرر کیا۔ آج ہمارے ہاں بیٹا بیٹی اگر نافرمان ہے تو ہم اس کو آگ کر دیتے۔ دنیاوی قانون میں تو آگ ہو جائے گا، لیکن شریعت میں آگ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ جتنے مرضی اسٹام لکھوا دے کہ یہ نافرمان ہے، یہ میری جائیداد کا وارث نہیں، صرف ایک صورت ہے، اگر وہ لڑکا کافر ہو جائے، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ باقی نالائق ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتا، آپ کی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی بے ادبی کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، آپ اس کو آگ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے اس کی وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ وہ انصاری صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، آقا یہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلے گھر میں آیا، اپنی اہلیہ محترمہ ملکہ عالیہ وہ بھی صحابیہ ہے، اس کو آ کے باپ بیٹا بڑی خوشخبری سنا رہے، اور فلاں باغ جو ہے نا میں نے اس کو عطا کر دی ہے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی میرے آقا میرے سردار آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ضامن بناؤ، گواہ بناؤ، میں پھر اس بات کو مانوں گی۔ دونوں باپ بیٹا مسجد نبوی میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس بیٹھ کے دونوں باپ بیٹے، آقا یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، میں اس کو فلاں باغ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فوراً گواہی نہیں دی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، میرے ایک بزرگ ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرے نا پہلے اس کا سوال بڑے غور سے سنو، ہو سکتا ہے وہ سوال شارٹ کرے، سیاق و سباق آگے پیچھے حذف کرے، اپنا الو اپنا دماغ سیدھا کرنے کے لیے کوئی جواب لے کر نہ چلا جائے۔ اس لیے علماء کے لیے فرض ہے، مفتیان اعظام پہلے مسئلہ غور سے سنو پھر اس کا جواب دو۔ آپ نے جلد بازی نہیں کی، آپ نے کیا پوچھا؟ میرے انصاری صحابی اور بھی اولاد ہے؟ فرمایا ہاں آقا میری اور بھی اولاد ہے۔ فرمایا ان سب کو تم نے باغ دی ہے؟ یہ آ گیا زندگی میں ہدیے کی بات۔ کہنے لگے نہیں آقا مجھے اس سے لو ہے، اس سے پیار ہے، محبت ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ظلم ہے، ظلم پہ محمد گواہ نہیں بنتا۔ سبحان اللہ صلی اللہ
علی بات آج مجھے بھی دیکھنا ہے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے، مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، رشوت تھوڑی ہو زیادہ ہو، سود تھوڑا ہو زیادہ ہو، سور کا بچہ ہو یا سور جوان ہو، حرمت میں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی میں اگر ورثاء میں اولاد میں جائیداد تقسیم کرنی ہے تو ہدیہ کی شکل میں تقسیم کرنی۔ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں جن کے اولاد میں یہ بات آتی ہے کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے اسلام نے زندگی میں کوئی فرق نہیں رکھا، کوئی ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ اکثر بیٹیوں کے فون آتے ہیں کہ میری امی جو ہے نا میرے بھائی کو بڑی فضیلت چنگیاں چنگیاں چیزاں انہوں کھواندے نے، مینو پیڑی تے بچی کچھ اکثر ہمارے گھروں کے اندر۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ بے انصافی ہے۔ اسلام میں تو یہ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یہ میں بیویوں کی بات کر رہا ہوں، اولاد کی تو بعد میں بات آئے گی، فرمایا اپنی بیویوں میں وہ خاوند بے انصافی کرتا قیامت والے دن اس کا آدھا دڑ مفلوج ہوگا۔ استغفر اللہ۔ زندگی میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی آدمی فالج والا ہو جائے، بازو والا آ سکتا ہے، ٹانگ لا سکتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، اور جو فالج کے مریض ہیں اللہ لفظ کن سے ان کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ یہ عورتوں میں بیویوں میں جو بے انصافی کرے اس کا دھڑ مفلوج ہو جائے، اور جو اولاد میں بے انصافی کرے قیامت والے دن ظالم۔ آپ یاد رکھیں شرک کو بھی اللہ نے ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں مشرک ظالم ہے، تو اولاد میں جو بے انصافی کرے وہ بھی ظالم ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس میں ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بے انصافی نہ کرو۔ بیٹیاں تو ویسی رحمت ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی بیٹی آ رہی ہے بھاگ کر ابو کے پاس، تیاں بڑا پیار کر دیا جو ماں پیو نے، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں بھی ہے ضعفاءکم، یہ جو پہلے اور بیٹیاں ہیں نا ان کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ دل سے دعائیں نکالتی ہے، کبھی پیار کر کے دے دو۔ جو عید آ رہی ہے بیٹیوں سے لاڈ کرو، بہنوں کے گھروں میں جاؤ، بہن جنہ مرضی امیر ہوئے بھائی اس کے گھر میں چلا جائے نا کوئی بھی چیز لے کر، سچی بات ہے خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا بھائی آیا، میرا ماں جایا، ویر آیا، میرا باپ آیا جس نے مجھے جنم دیا۔ پنجابی کہتے ہیں باہر دروازے تک بھی سونا چاندی ہوئے نا، بھائی کی باپ کی تحفہ اور ہدیہ اس عورت کے اندر جان آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں ایسے بھی بھائی موجود ہیں وہ بہنوں کے گھر میں نہیں جاتے، کچھ ہمارے یہاں ہندو رسم آج بھی موجود ہے، جی بہنوں کے گھر کھانا پینا نہیں چاہیے، استغفر اللہ، تیاں کے گھر کھانا پینا نہیں چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ہندوؤں سکھوں کی بات ہے، اسلام میں ایسی کوئی دور تک کوئی بات نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری چھوٹی بیٹی آئی نا میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، میں نے اس کو بوسہ دیا اور ساتھ میں نے کہا وہ میری بیٹی آ رہی ہے، خوش آمدید، اہلم و سہلم و مرحبا، اس بیٹی نے مجھے باپ کو عبداللہ کو جنت میں لے کر جانا، اللہ اکبر۔ یہ بیٹیاں یہ بہنیں ان کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، کوئی لالچ نہیں۔ آج کیا حال ہے، پہلے تو بات ہے کہ باپ بے انصافی کر جاتے ہیں، استغفر اللہ، باپ دنیا سے چلا گیا، بھائی جو ہے بہنوں کا حق مار دیتے ہیں، کہتے ہیں بہن جے تو حصہ لے آنا تے ساڑھے لو تو مر گئی، لو استغفر اللہ، تیرا میرا مرنا جیونا ختم، یہ ہمارا معاشرہ ہے، استغفر اللہ۔ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، عمرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس معاملے میں آ کے ہم اس حمام میں معاملہ بڑا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ اگر آپ حق، باپ تو چلا گیا، اگر اس نے اپنی زندگی میں بے انصافی نہیں کی، اب گناہ کا تو کس کے ہے؟ بھائی پہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جو مال ہے وہ بھائی کا ہے، وہ تو باپ کا ہے، تو باپ کس کا ہے؟ تیرا بھی ہے تو اس کا بھی ہے، کیوں ڈنڈی مارتا ہے؟ کیوں اپنی جہنم کے لیے اپنا ایندھن بنا رہا ہے؟ اپنا حق اپنے پاس رکھ، اس کا حق اس کے حوالے کر۔ آج دیکھو عدالتوں کے اندر جو کیس زیادہ سے زیادہ چل رہے وہ یہی ہے، بہنوں نے بھائیوں کے حق کے خلاف لٹکی ہوئی ہے،
کہ میرے باپ باپ کی جائیداد 22 ساڑی ہڑپ کر چکا ہے، اس نے مجھے حق نہیں دیا، عدالتوں میں کیس لگے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، پھر کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کسی اور کا بھی حق لینا جائز نہیں، یہ تو پھر تیری بہن ہے، تیری ماں کی جائی ہے۔ اس لیے اسلام بیٹیوں کے حقوق کو دنیا میں آخرت میں اجاگر کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب بھی کسی سفر سے واپس آتے، کسی غزوے سے واپس آتے، تمام کتابوں میں لکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے، اللہ، اور جب جناب بیٹی فاطمہ آتی آپ اٹھ کے استقبال کرتے، اس کو پیار سے کبھی دائیں بٹھاتے کبھی بائیں بٹھاتے، اور اس کے ساتھ خوش طبع کی باتیں کرتے۔ اس لیے جس گھر سے بہن روتی ہوئی چلی جائے، بیٹی روتی ہوئی چلی جائے، یاد رکھو اس کی عمارت کی نیت جو بنیادیں وہ ہل کے رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بھی نافرمان، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، استغفر اللہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اسلام نے آ کے بہنوں اور بیٹیوں کا حق ادا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 بیٹیاں، ایک حدیث میں 3 بیٹیاں، ایک حدیث میں 4 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، فرمایا ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی کفالت کرے، ان کی صحیح معنوں میں تربیت اور پرورش کرے۔ فرمایا قیامت والے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹی ہیں، یہ آدمی میرے ساتھ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا اگر بیٹیوں کے معاملے میں کسی باپ کو پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی، فرمایا وہ جہنم سے پردہ بن جائے گا قیامت والے دن۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے وہ ماں باپ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن میں اور حدیث میں اسلام نے بیٹیوں کے حقوق بیان۔ اب دوسری بات آ جاؤ، ایک تو یہ ہماری روحانی اولاد ہے، شاگرد جو ہمارے ہوتے ہیں، اسلام نے استاد شاگرد کا بھی بڑا مقام رکھا ہے، شاگرد کو کہا اپنے استاد کا احترام۔ ایک وہ جو حقیقی اولاد ہے، مثلا بیٹا ہے یا بیٹی، ایک وہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی دریاؤں میں نہروں میں چھلنگ مار رہا ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا کہ ہم بیٹے کے لیے جو بہو لے کر آتے، اسلام نے اس کو بیٹی کا رشتہ دیا ہے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، لاکھوں روپیہ لگاتے ہم کہ بیٹے کی نکاح کا فرض ادا ہو جائے۔ لیکن کبھی یہ ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہم اس کی اپنی بہو پہ ظلم کریں گے، بیٹی پہ زیادتی کریں گے، کیا ہمارا بیٹا سکون سے رہے گا؟ آپ اپنے بیٹے سے ظلم کر رہے ہیں۔ اور خاوند کے لیے بھی حقوق ہے، رزقہن و کسوتہن۔ جو خاوند اپنی بیوی کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن وہ ظالم اٹھایا جائے گا۔ اسے بھی چاہیے اپنی ماں کو سمجھائے، امی یہ آپ ہی تو پسند کر کے لائے ہیں، آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے، تمہاری وہ جو منگیتر ہے نا بڑی خوبصورت ہے، اس کی عادات بڑی اچھی ہے، بولتا بہت اچھی ہے، بڑے پیار سے بولتی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے۔ اب وہ گھر میں آ گئی ہے، بہو بن گئی، بیٹی بن گئی، اب اس کا اخلاق بھی ختم ہو گیا، اس کا بول بھی ختم ہو گیا، اس کی مٹھاس بھی ختم ہو گئی۔ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنے بچوں کا سکون چاہتے ہو، اپنی اس بہو بیٹی، اس لیے اسلام نے کہا نا سسر جو ہے نا، سسر وہ باپ کا نعم البدل بن جاتا ہے۔ قیامت تک بہو کا سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹا طلاق بھی دے دے نا تو سسر سے قیامت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام نے حقیقی بیٹے کا مسئلہ رکھا، دوسرے کی بات نہیں میں کر رہا۔ جو آپ کا خونی بیٹا ہے، آپ کا حقیقی بیٹا ہے، جو عورت اس کے نکاح میں آ جائے وہ آپ کی بیٹی بن جاتی ہے۔ اس کی عزت کا رکھنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا سسر کے بھی فرائض میں ہے، ساس کے بھی فرائض۔ آگے میں بہو اور بیٹیوں کو جو اس وقت موجود ہے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، اپنے سسر کو باپ سمجھے، یک طرفہ نہیں۔ اگر ساس سسر ظلم کرتا ہے تو بعض گھروں میں بہو جو ہے، جو ہماری نورانیہ، انہیں بھی بڑی آت چکی ہے، استغفر اللہ،
وہ ماں کو ماں نہیں سمجھتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس لیے اسلام کے اندر یہ صنف نازک ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، بہو ہے، یہ تاخرات ہے۔ آج اپنا دل صاف کر لو۔ آج اگر اوپر کوئی ساس بیٹھی ہے، میں اسے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ وہ یہ کرے، اپنے دل صاف کر کے جائے، اپنی بہو بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے، بیٹا اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، تاخرات ہے، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ فرمائیں گے تو ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، تو میں تجھے کیسے معاف کروں؟ اس لیے اپنے گھروں میں جاؤ، بہنوں سے عید آ رہی ہے، بہنوں کے گھروں میں جاؤ، عیدی لے کر جاؤ، اپنے بھانجے اور بھانجیوں سے پیار کرو، دیکھو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اسی طرح آپ سسر ہیں، بہو کو تنگ کرتے ہیں، ان کو چومڑ، پنجابی چومڑا، بعض سورے والا پتہ لگ دے وہ گل گلے چی چومڑا لائی جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اکثر گھروں میں ہم صلح کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہ سسر جو ہے، ہم بھی باپ بن کے رہے، وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے بیٹے کا سکون ہے، ہمارے نسل کی بقا کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، آگے پوتا ہے، پوتی ہے۔ تو اس لیے آج سے تاخرات میں میں اور آپ عہد کریں، اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، بے انصافی نہ کریں۔ اگر آپ بھائی ہیں، کیس چل رہا ہے، یا آپ کی بہن ہے، ماری ہے، آپ اس کو حصہ دیں، نیت کر لیں، پروگرام بنائیں، اس سے جا کے بات چیت کریں۔ دیکھو انشاءاللہ عید الفطر سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں کمی کوتاہی درگزر ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو بندے کے حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے، وہ بہو معاف نہ کرے، بیٹی معاف نہ کرے، بہن معاف نہ کرے، بھائی معاف نہ کرے، ماں معاف نہ کرے، باپ معاف نہ، تو کس طرح ہماری بخشش ہوگی؟ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے، اے رب العالمین اس مختصر وقت میں جو ہم نے سنا، جو سنایا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ طاق رات، یہ لیلۃ القدر، شب قدر، اے اللہ آج کی رات، یہ طاق رات ہمارے لیے اللہ بخش فرما دے، ہمارے نصیب میں کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ درگزر فرما۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث کے اندر ماشاءاللہ تقریباً یہ 21واں رمضان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ گھر قیامت تک رہے گا۔ تو اس لیے میری دعا ہے اس مسجد کے جو بانی محترم حاجی عبدالوہی صاحب، جنہوں نے اپنے مال سے اللہ کی توفیق سے اس گھر کو تعمیر کیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے پھل آور ہے، آباد ہے، اللہ ان کے مال و جان میں برکت فرما۔ میرے بھائی حافظ ذیشان صاحب، آگے ان کے بیٹے ماشاءاللہ اس گھر کی خدمت کر رہے ہیں، دیگر احباب اس گھر میں نماز کے لیے آتے ہیں، درس کے لیے آتے ہیں، خطبات جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ میری دعا ہے جس طرح آپ نے آج اللہ کے گھر کو رونق بخشی، اس کو آباد کیا، میری دعا ہے اللہ آپ کے گھروں کو نعمتوں سے آباد فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرمائے، آپ کے گھر والوں کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ نے اس ماہ مبارک میں قیام اللیل، جس کو آپ احباب تراویح کہتے ہیں، حافظ الماس شریف صاحب ماشاءاللہ انہوں نے قرآن سنایا، حافظ احسان اللہ ذیشان صاحب انہوں نے قرآن سنایا، ماشاءاللہ حافظ سعد ذیشان انہوں نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، ہمارا چھوٹا ننھا منا حافظ عبدالعزیز ذیشان ماشاءاللہ اس نے قرآن سنایا۔ حافظ ذیشان صاحب ماشاءاللہ آپ کو وطر دعا کرواتے رہے، میری دعا ہے اے اللہ ان کے علم و عمل سے برکت فرما، اور اللہ ان کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ایصال ثواب بنا، جو ان کے اقربا اعزہ فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے، ان کا سنانا اور آپ کا سننا اے اللہ قبول و منظور فرما۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست تشریف رکھو، یہ کچھ دعائیں ہیں، میں دعائیہ کلمات کہوں گا، آپ دوستوں نے آمین کہنا ہے۔
فرمایا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بغیر مانگے اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، طاق رات ہے۔ آپ کسی کے دکھ کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی پریشان حال کے لیے، کسی مقروض کے لیے، کسی بے اولاد کے لیے۔ اور میری دعا ہے، میرے ایک بھائی یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرما، اور اس کی بیٹیوں کو اے اللہ بھائی جیسی نعمت عطا فرما۔ جتنے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ ایک بھائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ اس کی مشکل دور فرما۔ حافظ ثاقب صاحب ہیں، وہ بے اولاد ہے، دعا کی درخواست کر رہے ہیں، بیٹیاں ہیں شاید، نرینہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ آفتاب کی دادی جان بیمار ہے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ انعام احسان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بھائی محسن کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ آفتاب کے والد اور دادا فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ محمد اس کے بھائی، اللہ اس کے علم میں اضافہ فرما۔ بلند آواز سے آمین کہیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بھائی طیب کی بہن کے لیے دعا فرمائے، بیمار ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ طیب کی والدہ وفات پا چکے، اللہ اس کی بخشش فرما۔ بھائی عارس بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بزرگ عالم دین پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب فراش ہے، زیادہ عمر کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ حافظ عباس انجم صاحب ہمارے بزرگ عالم دین ہمارے اس مسجد میں درس قرآن مجید کے لیے آتے تھے، اللہ کے حضور دعا اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہمارے مسجد کے نمازی حاجی اسحاق مغل صاحب، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہماری مسجد کے مؤذن بھی تھے، مکبر بھی تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ الوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھو، اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی، کشمیری مسلمان بہن بھائی کہ اللہ غیبی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ مولانا شہباز سلفی صاحب جو ہماری اس مسجد میں جمعے والے درس دیا کرتے تھے، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ میرے والد محترم جو میرے استاد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، میرے باپ بھی تھے، شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اسی سال میری والدہ محترمہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یہ ایک بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، گھروں میں جو بچے بچیاں کام کرتے ہیں ان کا صدقۃ الفطر کس نے ادا کرنا؟ تو میں نے یہ بات کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ گھروں کے اندر غلام اور جو لونڈیاں ہیں وہ مالک ہے، ان کا فطرہ نہ ادا کریں۔ آج ہمارے گھروں میں جو ملازم بچے اور بچیاں ہیں ان میں دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ڈرائیور ہے، وہ ڈیوٹی دے کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یا دوسرے ملازم وہ چلے جاتے ہیں، وہ تو نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے گھروں میں مستقل بچے بچیاں رہتے ہیں، ہاں حالانکہ ہم ان کی تنخواہ دیتے ہیں، اس میں تو یہ چاہیے تو یہ کہ وہ اس تنخواہ میں سے ان کے والدین کو تنخواہ وصول کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا فطرہ نہ ادا کریں۔ اگر یہ ہو کہ وہ معذور ہیں، مثلا کمزور ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو آپ کے گھروں میں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو آپ ان کی طرف سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ بھائی سبریز کے نانا نانی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، بھائی گلریز کے والدین کے لیے دعائے صحت اللہ ان کو بخشش فرمائے۔ ایک نمازی ہے جناب ارشد صاحب، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت دے۔ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ شاہد رفیق صاحب ہے، فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ سہیل میاں محمد انصاری صاحب کا بیٹا سہیل انصاری نوجوان اللہ کو پیار ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ یہ ایک اعلان ہے، جامعہ مسجد خورشید میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز صبح 6 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ بہرحال درد دل سے دعا فرماؤ، جو بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ रब्बुल आलमीन, जितने बीमार हैं सबको शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमारे भाई हाफ़िज़ शिजात पिंडी वाले वो बीमार हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा। हमारे भाई शेख इजाज़ साहब, उनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जो हमारे प्यारे फौत हो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। हमारे वालिदैन को 70,000 जो बगैर हिसाब के हैं, अल्लाह हमारे वालिदैन के नाम उन 70,000 में लिख दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताक़रात, अल्लाह हम सबको ताक़रात नसीब फरमा। लैलतुल क़द्र अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह जो बे औलाद जोड़े, अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जिनके पास बेटा नहीं, अल्लाह उनको बेटा अता फरमा। अल्लाह जुल्म और ज़्यादती से हमें महफूज फरमा। अज़लिम और उज़लम, अल्लाह ना हम जुल्म करें ना हमारे ऊपर कोई जुल्म करे। अल्लाह ज़ालिम और मज़लूम दोनों हालतों से अल्लाह हमें महफूज फरमा। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके बच्चे बच्चियाँ नौजवान, अल्लाह उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जो मकरूज़ कर्ज़ से निजात अता फरमा। जो किराए के मकान पे, अल्लाह उनको ज़ाती मकान अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमा। हमारी गैबी मदद फरमा। वतन अज़ीज़ वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीनी मुसलमान, कश्मीरी मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो नहीं मांगा अल्लाह वो भी अता फरमा। है अल्लाह हमारे बिगड़े मामला दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह हम सब की जान, माल, इज़्ज़त, औलाद की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।